آج کا ہمارا موضوع ہے عوام اور بجٹ 2024-2025۔ ہر حکومت کو ہر سال اپنی متوقع آمدنی اور متوقع اخراجات کا حساب لگانا پڑتا ہے۔ یہی حساب بجٹ کہلاتا ہے۔ بجٹ کسی بھی ملک کی معاشی حکمت عملی کا اہم جزو ہوتا ہے۔ بجٹ کے مطالعہ سے ملک کی اقتصادی صورتحال سمجھی جا سکتی ہے۔ مشرقی و مغربی پاکستان کے پہلے بجٹ 1948-1949 کا حجم 99 کروڑ 57 لاکھ تھا، جو کہ 51 سال بعد 1999-2000 میں بڑھ کر 6 خرب 42 ارب 20 کروڑ ہو گیا۔ ہر بار بجٹ پیش کرتے ہوئے قوم سے قربانی مانگی گئی۔ ہر بار یہ خوشخبری سنائی گئی کہ صرف یہ سال سخت ہے، اگلے سالوں میں حالات میں بہتری شروع ہو جائے گی۔ بے شک پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاکستان کی خارجہ پالیسی انتہائی ناکام رہی۔ سعودی عرب، ترکی، قطر اور چائنا سے ہمارے حالات خراب ہوئے یا خراب کیے گئے۔ ایسے ہی کوئی بڑا معاشی منصوبہ سامنے نہیں آیا۔ موجودہ حکومت کی اچھی خارجہ پالیسی سے ہمارے تعلقات سعودی عرب، ترکی، قطر اور چائنا سے بہتر ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے۔ بجٹ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فاضل بجٹ، نمبر 2 خسارے کا بجٹ، نمبر 3 متوازن بجٹ۔ نمبر 1 فاضل بجٹ سے مراد وہ بجٹ ہے جس میں حکومت کی آمدنی زیادہ اور اخراجات کم ہوتے ہیں۔ نمبر 2 خسارے کے بجٹ میں حکومت کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 متوازن بجٹ میں آمدنی اور اخراجات برابر ہوتے ہیں۔ موجودہ بجٹ برائے سال 2024-25 ایک خسارے کا بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے اغراض و مقاصد کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1 معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنا۔ نمبر 2 معاشی ترقی کے راستے میں مشکلات کا خاتمہ۔ نمبر 3 ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے دفاع کو مضبوط بنانا۔ سعودی عرب، ترکی، قطر اور چائنا سے تعلقات بہتر بنانا۔ نمبر 4 افراط زر کی روک تھام۔ نمبر 5 غیر مساوی تقسیم دولت کا خاتمہ۔ نمبر 6 مہنگائی کم کرنا، غریب اور امیر کا فرق کم کرنا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کی جانب سے 12 جون 2024 کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں مالی سال 2024-25 کے لیے 18,877 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ خالص آمدنی کا تخمینہ 10,377 ارب روپے کا ہے۔ بجٹ کا خسارہ 8,500 ارب روپے ہے۔ 8,500 ارب روپے آئی ایم ایف اور پاکستانی بینکوں سے قرض لیا جائے گا، جبکہ ایف بی آر ریونیو کا ہدف 12,970 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ٹیکس وصولیوں میں 3,800 ارب روپے سے زائد کا اضافہ رکھا گیا ہے۔ یہ اضافی ٹیکس کیسے وصول ہوگا؟ اس کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 450 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی ہے۔ نمبر 2 جائیداد کی فروخت پر 5% ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے۔ نمبر 3 سگریٹ، سیمنٹ، درآمدی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، چمڑے کی مصنوعات اور موبائل فون پر ٹیکس ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4 انکم ٹیکس ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 45% تک ہوگا اور کاروباری لوگوں پر یہ ریٹ نافذ ہوگا۔ نمبر 5 ایکسپورٹرز پر 1% فائنل ٹیکس کی بجائے نارمل ٹیکس رجیم کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ نمبر 6 شیشے، اسٹیل، کاغذ کی مصنوعات کی درآمد پر چھوٹ ختم کر دی گئی ہے۔ نمبر 7 پٹرول ڈیزل پر لیوی میں 20 روپے لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے 60 روپے فی لیٹر لیوی تھی، اب 80 روپے فی لیٹر لیوی ہے۔ نمبر 8 تانبا، کوئلہ، کاغذ، پلاسٹک کے سکریپ پر سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ نمبر 9 تنخواہ دار طبقے سے 75 ارب روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ نمبر 10 سالانہ 6 لاکھ تنخواہ لینے والا طبقہ انکم ٹیکس سے مستثنیٰ ہوگا، لیکن اب ٹیکس سلیب میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 12 لاکھ تک 5%، 22 لاکھ تک کمانے والوں پر 15% ٹیکس، 32 لاکھ تک 32%، 41 لاکھ روپے تنخواہ لینے والوں پر 35% ٹیکس نافذ ہوگا۔ مکمل تفصیل بجٹ پاس ہونے کے بعد اور ٹیکس نوٹیفیکیشن ایشو ہونے کے بعد آئے گی۔ سالانہ اخراجات کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 انرجی سیکٹر
279 ارب روپے۔ نمبر 2 ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن 253 ارب روپے۔ نمبر 3 واٹر سیکٹر 206 ارب روپے۔ نمبر 4 پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ 86 ارب روپے۔ نمبر 5 NFC ایوارڈ 7000 ارب روپے۔ نمبر 6 ایکسپورٹ ری فنانسنگ اسکیم 13.8 ارب روپے۔ نمبر 7 بجلی گیس اور دیگر سبسڈی 1363 ارب روپے۔ نمبر 7 سماجی شعبوں کے لیے 380 ارب روپے۔ نمبر 8 آبی وسائل کے لیے 206 ارب روپے۔ نمبر 9 ای بائک کے لیے 4 ارب روپے۔ نمبر 10 انرجی سیونگ پنکھوں کے لیے 2 ارب روپے۔ نمبر 11 ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 66 ارب 31 کروڑ روپے۔ نمبر 12 مہمن ڈیم 45 ارب روپے۔ دیا میر بادشاہ ڈیم 40 ارب روپے۔ چشمہ رائٹ کنال 18 ارب روپے۔ نمبر 13 جام شورو کمال پاور پلانٹ کے لیے 21 ارب روپے۔ NDT سسٹم میں بہتری کے لیے 11 ارب روپے۔ بلوچستان پٹ فیڈر کنال کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ نمبر 14 پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ 2 ارب روپے۔ نمبر 15 BISP AJK گلگت بلتستان خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اضلاع کے لیے 1777 ارب روپے گرانٹ۔ نمبر 16 وزارت صحت کے لیے 54 ارب 86 کروڑ روپے۔ نمبر 17 وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 12 ارب روپے۔ نمبر 18 لاہور میں حج کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپے۔ نمبر 19 الیکشن کمیشن کے لیے 9 ارب 63 کروڑ روپے۔ نمبر 20 دفاع کے لیے 21 خرب 22 ارب روپے مختص۔ پچھلے سال کی نسبت 17% دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نمبر 21 ملکی و غیر ملکی قرضوں پر 9775 ارب روپے سود ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 22 پینشنر کے لیے 1014 ارب روپے۔ بجٹ 2024-25 میں عوام سرکاری ملازموں اور ریٹائرڈ ملازمین کے لیے جو سہولتیں دی گئی ہیں ان کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک 25% بنیادی تنخواہ میں اضافہ۔ نمبر 2 گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک 20% بنیادی تنخواہ میں اضافہ۔ نمبر 3 پینشن میں 15% اضافہ۔ نمبر 4 مزدور کی اجرت کم از کم 37,000 روپے مقرر۔ نمبر 5 سولر پینل کی مصنوعات پر ٹیکس میں رعایت۔ نمبر 6 مچھلی کی خوراک اور مچھلی کی اسٹیشنری پر ٹیکس میں رعایت۔ نمبر 7 لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 12 ارب روپے مختص۔ نمبر 8 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 5 لاکھ خاندانوں کا اضافہ۔ نمبر 9 بجلی گیس اور دیگر سبسڈی کے لیے 1363 ارب روپے مختص۔ نمبر 10 کراچی میں 8 ارب روپے کی لاگت سے IT پارک کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نمبر 11 ٹیکنالوجی پارک اسلام آباد کے لیے 11 ارب روپے کی رقم مختص۔ نمبر 12 ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے 20 ارب روپے مختص۔ نمبر 13 تعلیمی وظائف میں اضافہ۔ 200 پرائمری اسکولوں میں طلباء کو غذا فراہم کرنے کا منصوبہ۔ 16 ڈگری کالجز اسلام آباد کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 14 NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 7438 ارب روپے دینے کا اعلان تاکہ وہ یہ رقم صحت اور تعلیم پر خرچ کر سکیں۔ نمبر 15 طالبات کے لیے پنک بسوں کی سہولت۔ نمبر 16 15,000 صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس۔ متوقع آمدنی اور متوقع اخراجات میں معمولی کمی یا اضافہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی ٹیکس میں معمولی اضافہ اور کمی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ چانس ہے کہ پیش کردہ بجٹ میں بڑی تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ صحافیوں، سرکاری ملازموں، طالب علموں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچھا بجٹ ہے۔ مچھلی کے کاروبار کرنے والوں کو بھی کافی فائدہ ہوگا۔ مزدوروں کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، پینشنر کو بھی فائدہ دیا گیا ہے۔ البتہ ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے، جس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، چاول، گندم، آئل، گھی، پٹرول کے ریٹ کم ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخ کم کیے جائیں، خاص طور پر 200 یونٹ استعمال کرنے والے عوام کے لیے بجلی اور گیس میں خصوصی سہولت دی جائے
کیونکہ بجلی اور گیس کے ریٹ عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ 25,000 افراد پر مشتمل پریویلیج کلاس کی مراد ختم کی جائیں، جیسے کہ گریڈ 1 تا گریڈ 16 کے ملازمین صرف سرکاری تنخواہ لیتے ہیں۔ مراد یافتہ طبقے کی بھی صرف تنخواہ مقرر کی جائے۔ IMF سے چھٹکارا تب ہی ممکن ہے اگر ہم اخراجات میں کمی اور آمدنی میں اضافہ کریں۔ اخراجات میں کمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ بجٹ، صوبائی بجٹ اور وفاقی بجٹ متوازن بجٹ بنائیں، یعنی آمدنی اور اخراجات برابر کر دیں، وگرنہ قرضہ بڑھتا جائے گا اور ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.